السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستنبطین یا استنباط کرنے والے۔ استنباط عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پانی زمین کی تہہ میں پیدا کر کے عوام کی نظروں سے چھپا رکھا ہے، اس پانی کو کنواں وغیرہ کھود کر نکال لینا، اسے استنباط کرنا کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اسے اسلامی اصطلاح میں دیکھیں تو مستنبطین سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، انہیں مستنبطین کہتے ہیں، اور وہ استنباط عوام کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے یقیناً مسائل کا اخذ کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے جو ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ یہ صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جو مکمل قرآن و حدیث پر عبور رکھتا ہو۔ تو مستنبطین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستنبطین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے کے اندر 2 اجر رکھے ہیں۔ یعنی اگر وہ صحیح مسئلہ اخذ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 2 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اگر وہ غلط مسئلہ اخذ کرتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 نیکی عطا فرمائے گا۔ صحیح مسئلے کے لیے 2 نیکیاں اس لیے ہیں، ایک اس کی محنت کی نیکی اور دوسرا مسئلہ اخذ کرنے کی نیکی۔ اور اگر خدا نخواستہ مسئلہ غلط بھی اخذ ہو گیا تو اس کے لیے بھی 1 نیکی موجود ہے۔ وہ نیکی اس لیے کہ اس نے جو دن رات جاگ کر محنت کی ہے اور اپنے دماغ کو اس میں کھپایا ہے، اس چیز کی نیکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستنبطین کو ایک خاص درجہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اسلامی فقہ کے اندر دیکھیں تو ہمیں مستنبطین میں ان کے سرخیل 4 امام نظر آتے ہیں، جنہیں ہم ائمہ 4 بھی کہتے ہیں، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 4 وہ نفوسات قدسیاں ہیں جنہوں نے فقہ اسلامی کے استنباط کے اندر اپنا ایک خاص کردار عطا کیا ہے، اور انہوں نے ایسے مسائل کا اخذ کیا ہے اور ان کے لیے ایسے اصول اور قوانین مرتب کیے ہیں کہ ایک آدمی جو قرآن و حدیث سے شغف رکھتا ہے وہ آسانی کے ساتھ قرآن و حدیث سے مسائل کا اخذ کر سکتا ہے۔ تو ان کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے استنباط کیا۔ اب رہا ان کی پیروی کا مسئلہ، تو جو لوگ ان کی پیروی کریں گے یقیناً وہ فلاح اور کامران ہوں گے۔ ہم اگر دیکھیں تو فقہ اسلامی کے اندر جو اسلامک سکول آف تھاٹ ہیں ان کے اندر 4 یہ مین ہیں۔ یہ حنفی سکول آف لا، مالکی سکول آف لا، شافعی سکول آف لا اور حنبلی سکول آف لا۔ اگر ہم دیکھیں تو ان ائمہ کے اندر جو ان کے سردار ہیں وہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ نظر آتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام کے سب سے قریب ترین جو زمانہ ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ وہ تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ اگر ہم تابعی کی اصطلاح کو دیکھیں تو وہ شخص جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر وفات پا گیا ہو تو وہ شخص تابعی کہلاتا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ، ان نفوسات قدسیہ کی آپ کو زیارت کا شرف حاصل ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کو اگر ہم دیکھیں، آپ کی ذات والا صفات وہ ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر، عالم رؤیا کے اندر بزرگان دین کو نشانیاں بتائی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک بوڑھے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ تو اپنے ہاتھوں پر بچوں کو اٹھاتے ہیں، آپ نے ایک بوڑھے کو اٹھایا ہوا ہے اور اسے سہارا دیا ہوا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی حجویری، یہ جو شخص میرے ہاتھوں پر ہے، یہ بوڑھا تو اسے نہیں جانتا، یہ تیرا اور اس امت کا امام ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو کئی دنوں سے تذبذب میں تھا کہ میں کس امام کی بیعت کروں اور کس کی فقہ کو میں فالو کروں، تو میں نے اس دن تہیہ کر لیا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چلوں گا۔ تو آپ حنفی سکول آف لا سے منسلک ہو گئے، اور اس طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے علاوہ بڑے بڑے بزرگان دین وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے بزرگ اور بلند پایا کے ہیں۔
اور حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم انشاءاللہ آگے اس پر مزید تفصیل جاری رکھیں گے، اس پر مزید ویڈیو بناتے رہیں گے کہ ان ائمہ کی کیا خدمات ہیں اور کس طرح انہوں نے اسلام کی خدمت کی اور کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور کس طرح اس امت کو قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر کے اس امت پر احسان فرمایا اور ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا، ورنہ ایک عام آدمی میں فی زمانہ یا اس سے پہلے بھی اتنی استطاعت کبھی نہ تھی کہ وہ خود قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر سکے اور اپنے زندگی کو سدھار سکے، سنوار سکے اور شریعت مطہرہ کے عین مطابق زندگی کو گزار سکے۔